اور جناب آج شہر رمضان میں ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کی اہمیت و عظمت، اور بریک پہ جانے سے پہلے اویس بھائی نے بھی بہت خوب بیان فرمایا تھا، اور اب میں درخواست کروں گا علامہ صاحب سے، علامہ سید حسن نظامدانی صاحب سے، کہ آپ بھی قرآن کی فضیلت اور اہمیت پہ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر نستعین۔ قرآن کی عظمت اور توصیف بشری عقلوں سے بہت بالا ہے۔ اس ذات لامتناہی کا کلام، اس کی توصیف یا تعریف کے لیے ذات لامتناہی ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن کی توصیف و تکریم جو ہے وہ قرآن ہی بتاتا ہے۔ قرآن کی عظمت کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ کتاب خدا ہے، اور اس کی منزلت اور قدر کے حوالے سے کہ وہ معجزہ مصطفیٰ ہے، اور امت کے لیے اس کی اہمیت کہ رسول خدا نے اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترق حتی یرد علی الحوض، کہ قرآن مجید کو میں تمہارے درمیان اہل بیت کو اور قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ دونوں ثقلین ہیں، کائنات کی سب سے وزنی چیزیں یہی دونوں ہیں، اور اگر ان سے تم متمسک رہے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی قرآن وسیلہ ہدایت ہے، اور خود قرآن بھی کہتا ہے ابتدا میں ہدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جو صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن جو ہے وہ شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، اور قرآن کی خود اثرات، کلام خدا کے بہت اثرات ہیں۔ وہ خود اصحاب رسول کی اگر زوات کی طرف دیکھا جائے تو وہ دیکھیں قرآن کے اثرات تھے کہ انہوں نے ایک جہل معاشرے کو ایک نورانی معاشرہ بنا دیا۔ آپس میں نسل در نسل دشمنیوں میں جو لوگ گھرے ہوئے تھے ان کو باہم شیر و شکر کر دی، یہ قرآن کی برکتیں تھیں۔ آپ دیکھتے ہیں حضرت عمر اپنی بہن کو مارتے ہیں، ان کے بازو توڑ دیتے ہیں، اپنے بہنوئی کے اوپر زد و کوب کرتے ہیں، اور رسول خدا کے قتل کے ارادے سے چلتے ہیں، اور رسول خدا قتل کے ارادے سے چلتے ہیں، گھر آتے ہیں، اور جب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کلام سنتے ہیں تو دل ان کا نرم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس قرآن کا جہاں پہ انسانوں پہ اثر ہے، خود پہاڑوں پہ خدا فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا مصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ہمارے خوف سے لرزہ اندام ہو کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یعنی قرآن کی وہ ہیبت اور طاقت بھی ہے، اور قرآن اعجاز و معجزہ بھی ہے، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں کہ جہاں قرآن مجید موجود نہ ہو، اور قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب قرآن نازل ہوا اس وقت عربی جو رسم الخط تھا اس کے اوپر نقطے موجود نہیں ہوتے تھے، عربی رسم الخط کے اوپر زیر زبر پیش شد مد جزم پیش نہیں ہوتی تھی، کوئی رموز و اوقاف کو سر سے لحاظ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اعجاز رب ذوالجلال ہے، اس کلام مجید کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، معجزہ مصطفیٰ ہے کہ اس قرآن مجید کو آج تک خدا نے اسی حالت میں قائم اور دائم رکھا ہوا ہے، اور تو قیامت قائم دائم رکھے گا۔ اور قرآن اس دنیا میں خدا کی طرف سے وہ عطا ہے کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور بشریت کی ہدایت کا سامان کرتا رہے گا۔ بے شک بے شک، اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمے کو پڑھ کر سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے دلوں کی دھڑکن بنائیں،